محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 2-4 اہم تاریخی واقعات پڑھیں گے۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی، اصحاب الفیل کا واقعہ، حضرت عبداللہ کی قربانی، نکاح اور وفات۔ آج کا یہ درس انتہائی اہم ہے، اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اس سے پہلے والے دروس یعنی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر لائک کا بٹن، اسے کلک کریں اور اوپر ہمارے یوٹیوب چینل کا نام لکھا ہوا ہے سلسبیل دعویٰ سینٹر، اس پر کلک کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہوم پیج کھلے گا۔ یہاں پر یہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور پھر دوبارہ دبائیں اور یہاں بیل آئیکن ہے آل لکھا ہوا ہے، اس پر آل پر کلک کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچیں گی۔ یہاں لکھا ہوا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر اصل میں آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے تمام فولڈر آپ کے سامنے کھلیں گے۔ یہیں پر ہیں دینی احکام و مسائل ہیں ان کے بارے میں، اسلامی تعلیم کے بارے میں، اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فولڈر بنا ہوا ہے۔ جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے اس کے متعلق جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گی، آپ آرام سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ چھوڑے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں خاندان نبوت کے تعارف میں، اس سے پہلے والے سبق میں، کہ حضرت مطلب کی وفات کے بعد یعنی حضرت عبد المطلب کے چچا کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق کعبہ کی متولیت کے یعنی ذمہ داری کے، سرپرستی کے سارے عہدے ان کو مل گئے، یعنی حضرت عبد المطلب کو۔ پھر انہوں نے قریش میں عزت، شہرت اور نیکی کا وہ مرتبہ حاصل کیا جس تک ان کے خاندان میں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا۔ اب ہم اس کے بعد کے تاریخی واقعات کو پڑھتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار بن گئے تھے اور لوگوں میں انہوں نے بہت زیادہ عزت اور شہرت پائی تھی۔ حاجیوں کے کھانے اور پانی کا وہی انتظام کرتے تھے، لیکن پانی کے انتظام کرنے میں بہت مشکل آتی تھی، کیونکہ مکہ المکرمہ کے اس سنگلاخ یعنی پتھریلے علاقے میں پانی کا تو خیال کرنا بھی عجیب لگتا تھا۔ سارا پانی دور دراز علاقوں سے اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ زمزم کا کنواں تقریباً 300 سال سے بند تھا، جس کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب نے ایک رات خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا، عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ صبح بیت اللہ کے قریب جہاں ایک کوا ٹھونگے یعنی چونچے مارتے ہوئے نظر آئے گا، آپ سمجھ لینا کہ یہی زمزم کی جگہ ہے۔ صبح حضرت عبد المطلب حیران و پریشان کھڑے تھے کہ میں نے آج رات یہ کیا دیکھا ہے۔ جب وہ حرم کی طرف گئے تو وہاں سچ مچ ایک کوا زمین میں کورید رہا تھا، کھود رہا تھا۔ اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ضرور کھودیں گے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس کو ساتھ لے کر کھودنا شروع کر دیا۔ قریش نے پوچھا یہ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے جواب دیا کنواں کھودنے لگا ہوں۔ لوگوں نے کہا بے وقوفی کی بات، یہاں کون سا کنواں؟ 300 سال گزر گئے زمزم کو بند کیے ہوئے، اب کون سا کنواں کھودو گے؟ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات نہیں سنی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے زبردستی روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ حضرت عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال آیا کہ اگر میرے کئی سارے بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے اور مدد حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی اور ایک منت مان لی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ خدا کا کرنا کہ ان کو 10 بیٹے ہی عطا ہو گئے۔ ادھر کچھ دن بعد کھودتے کھودتے زمزم کا پانی نکل آیا، جس پر لوگ حیران و ششدر رہ گئے اور حضرت عبد المطلب کی بزرگی بھی تسلیم کرنے لگ گئے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں حصہ داری اور شراکت کے لیے ان سے جھگڑنے لگے، یعنی کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس میں حصہ دو، اس میں ہمارا بھی حصہ رہے گا۔ تو دوسرے لوگوں نے ان کو اس سے روک دیا اور کہا یہ صرف ان کی بزرگی سے نکلا ہے،
لہٰذا اس کا پورا انتظام ان کے پاس ہی رہنے دو۔ ادھر حضرت عبد المطلب نے زمزم کے پاس ہی ایک حوض بنوایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی لے لیا کریں۔ الحمدللہ اس وقت سے آج تک یہ پانی نکل رہا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت عبداللہ کی قربانی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قربانی، دن جاتے اور سال گزرتے پتہ نہیں لگتا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو ان کو وہ منت یاد آ گئی، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کو پھر ایک خواب دکھائی دیا جس میں اس منت کو پورا کرنے کا حکم تھا۔ حضرت عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی اطلاع دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ حضرت عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جن کو حضرت عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، یعنی پیار تھا ان سے۔ حضرت عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لیے چھری اور رسی لی۔ حضرت عبداللہ بھی تیار ہو کر ساتھ چل پڑے، لیکن حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت اور ایسا کردار عطا کیا تھا کہ یہ بات سن کر پورے مکے میں کوہرام بپا ہو گیا، یعنی شور مچ گیا۔ بطور خاص ان کی بہنیں اور پھوپھیاں یہ دیکھ کر بہت رونے لگیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح لوگ حضرت عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے، مگر حضرت عبد المطلب منت پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ فرمانے لگے، پھر میں اپنی نظر اور منت کا کیا کروں جو میں نے کئی سال پہلے مانی تھی۔ آخر حضرت عبد المطلب کو ایک عقل مند آدمی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم اور منت پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے پوچھو، یعنی ستاروں کا جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھو، اور کہا کہ یثرب یعنی مدینہ میں ایک مشہور کاہنہ عورت ہے، تم اسی کے پاس چلے جاؤ۔ عبد المطلب مدینہ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کا ننہال وہیں تھا۔ بچپن میں وہ مدینہ میں ہی رہے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور فوراً اس عورت کے پاس چلے گئے اور پورے واقعے کو سنا کر اس سے اس کا حل معلوم کیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہے، یعنی ایک آدمی کے خون بہا کا بدلہ، کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو تم اس کے بدلے اس پر قانونی طور پر کتنا جرمانہ لیتے ہو، اسے دیت کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ لیتے ہیں۔ کاہنہ نے کہا تب آپ 10 اونٹوں اور بیٹے کے نام قرعہ ڈالیں۔ قرعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جیسے ہمیں 10 بچوں میں سے 10 لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب، ایک کو چوز کرنا ہے، تو ہم الگ الگ چھوٹی پرچیوں میں نام لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں اور اس میں سے کہتے ہیں کسی کو اس میں سے ایک پرچی اٹھاؤ، ایک پرچی نکالو، تو جس کے نام کی پرچی نکلتی تو اس کو ہم چوز کرتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح کہا کہ آپ ایک چیز پر، ایک کاغذ پہ 10 اونٹوں کو نام لکھیں، 10 اونٹ لکھیں، اور ایک پہ جو ہے وہ بیٹے کا نام لکھیں، تو پھر اٹھائیں۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کریں، ورنہ 20 اونٹوں کا قرعہ ڈالیں، یعنی ایک پہ 20 اونٹ لکھیں، ایک پہ بیٹے کا۔ اس طرح جب تک اونٹوں کے نام قرعہ نہ نکلے، یعنی جب تک وہ پرچی نہ نکلے جس پہ اونٹ ہوں، تو آپ ہر مرتبہ قرعے میں 10 اونٹ بڑھاتے رہیں۔ جب قرعہ اونٹوں کے لیے نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کریں۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ آ کر قرعہ ڈالا۔ پہلی مرتبہ اونٹوں کے لیے نہیں نکلا، یعنی اس میں بیٹے کا ہی نام آیا، تو انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے۔ پھر 20 پر قرعہ ڈالا، پھر بھی اونٹوں کے لیے نہیں نکلا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرعہ ڈالتے رہے۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں ہی کے لیے نکل آیا، یعنی پھر اونٹ والا قرعہ آیا، بیٹے کا نام نہیں آیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا اور پورے مکے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ خرید کر قربان کر دیے بیٹے کے بدلے، اور ان کا گوشت غربا یعنی غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں
تقسیم کر دیا۔ اس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا اور لخت جگر ہوں، یعنی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، جن کا بیان ابھی ہم نے پڑھا، جن کا قصہ، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، جن کا واقعہ ہم کئی بار سن بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بھی خواب دکھایا گیا اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں قربانی کے لیے پیش کیا، اور حضرت اسماعیل نے بھی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا، جس کی یاد میں ہم ہر سال بقرعید کے موقع پر جانور کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ واقعہ اصحاب فیل، ہاتھی والوں کا مشہور واقعہ، قرآن کی سورہ فیل میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مختصراً۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سورۃ الفیل آیت نمبر 1۔ جس طرح اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت جیسے جیسے آپ کی دنیا میں ظہور کا وقت جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا، دنیا میں کچھ عجیب اور نرالی تبدیلیاں ہوتی جا رہی تھیں، جس سے عقل مند اور سمجھدار انسان سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ انہی باتوں میں سے اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ حکومت حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی ایک شخص تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ میں عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان گرجا گھر بناؤں گا، چرچ بناؤں گا، جو نہایت ہی پرکشش اور مرصع زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہوگا اور جو نظروں کو اپنی طرف کھینچے گا، تاکہ عرب کے لوگ سمپل اور سادہ جو کعبہ تھا، سمپل عمارت تھی، اس کو چھوڑ کر اس مصنوعی آرٹیفیشل پرتکلف گرجا گھر کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ اس نے یمن میں ایک نہایت خوبصورت چرچ بنایا اور اعلان کر دیا کہ اب مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب اسی کا طواف کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں رچی بسی تھی، وہ کب ختم ہو سکتی تھی؟ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عرب کے کسی آدمی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا اور بعض کہتے ہیں آگ لگا کر جلا دیا۔ اس پر ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ میں ضرور خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا، یعنی اسے گرا دوں گا۔ اس نے ایک لشکر جرار، یعنی بڑا لشکر تیار کیا اور بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، یعنی گرانے کے لیے نکل پڑا۔ کچھ ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے اور محمود نام کے ہاتھی پر خود سوار ہوا۔ یہ کوئی زیادہ ہاتھی نہیں تھے، بعض نے کہا 1 2 3، بعض نے مفسرین نے لکھا بہت زیادہ کہا 7 تھے۔ تو کیونکہ زیادہ ہاتھی نہیں لے سکتے تھے، عرب تو صحرا ہے، ریگستان ہے، ہاتھی کو کھانا چاہیے، کافی گھاس چاہیے، پانی چاہیے، ادھر تو پانی ہے نہیں، گھاس ہے نہیں، اس لیے مختصر سے کچھ ہی ہاتھی تھے۔ اب یہ ہاتھی والوں کا نام اس لیے پڑا کیونکہ عرب میں ہاتھی ہوتے نہیں ہیں، اور اگر کسی فوج میں 2-3 ہاتھی بھی آ جائیں تو اس نام سے انہیں یاد کیا جاتا۔ تو راستے میں عرب کی کچھ قبیلوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان سب کو تہہ تیغ کر دیا، یعنی ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اسی طرح یلغار کرتا ہوا، حملہ کرتا ہوا جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گیا، یا بقول بعض محققین طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام مخمس یا مغمس تک پہنچ گیا۔ قرطبی یہ تفسیر کی کتاب ہے، اہم کتاب ہے۔ تو وہاں پہنچ کر مکے کے سرداروں کو اپنے ارادے سے باخبر کیا۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی جانور چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی یعنی وہ جانور پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما
اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ گھبراؤ مت، مکہ خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم گرا نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر ابرہہ سے ملاقات کی۔ حق تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت اور ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی اس پر اثر پڑ جاتا تھا ان کی شخصیت کا۔ ابرہہ بھی مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا، بلکہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ گفتگو کے دوران حضرت عبد المطلب نے فرمایا، تیرے آدمیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان کو لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے حیرانگی کے ساتھ کہا، میں تو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں، گرانے آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین و مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا، یعنی کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر کیا تھا، حضرت عبد المطلب باقی لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ کر دعا میں مشغول ہو گئے اور کعبہ کے رب کی قدرت کا نظارہ کرنے لگ گئے۔ ابرہہ نے ہاتھی کعبہ کی طرف چلانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھی اس جانب نہیں چلے۔ اتنے میں بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول یعنی ان کی ایک بڑی جماعت نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو اچانک لشکر پر برسنے لگ گئیں۔ خدا تعالی کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور سوار کو چیر کر بلکہ ہاتھی کو بھی چیر کر نکل جاتی تھی، اور یہ کنکریاں جس پر بھی پڑتی تھی گویا کہ وہ ایک انفیکشن اس کے جسم میں پھیل جاتا تھا اور اس کا گوشت گرنے لگتا تھا۔ صرف ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سبق اور عبرت کے لیے بچا لیا۔ اس کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، پھوڑے پھنسی اور کیڑے پڑ گئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور یک کے بعد دیگر ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ یمن پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور مر گیا۔ اس قصے میں انسانوں کے لیے سبق تھا کہ جو خدا ابابیل کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کر کے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اپنے دین اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے نے عرب میں اتنی شہرت پائی کہ اہل عرب اس سے تاریخ بیان کرنے لگ گئے، اور یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال، یعنی ہاتھی والوں کا سال سے موسوم ہو گیا، اسے یاد کیا جاتا۔ تاریخ کی اہم ترین کتاب البدایہ والنہایہ سے یہ واقعہ ماخوذ ہے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نکاح۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا والد محترم جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اخلاق و کردار اور حسن عطا فرمایا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے خاندان اس طاق میں تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے یہاں رشتہ کر لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کتنے پاک دامن اور شریف انسان تھے۔ بالآخر مکہ کے مشہور خاندان بنو زہرہ میں بڑے اونچے کردار کی مالکہ حضرت آمینہ بنت وہب کا انتخاب ہو گیا۔ نکاح اور رخصتی کے بعد حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ میں رہے۔ اس عرصے میں حضرت آمینہ امید سے ہو گئیں، یعنی بچہ پیٹ میں رہا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لینے کے لیے مدینہ بھیج دیا، یا دوسری تاریخی روایتوں کے مطابق وہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے تھے، جہاں سے واپس آتے ہوئے وہ مدینہ میں اپنے نانہال میں ٹھہر گئے۔ وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسی بیماری میں وہ مدینہ ہی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 18، 25 یا 28 سال تھی، مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کہتے ہیں 18 سال تھی۔ تجارتی قافلہ واپس مکہ پہنچ گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات اور استقبال کے لیے باہر تشریف لے آئے،
لیکن حضرت عبد المطلب اپنے چاند کو تلاش ہی کرتے رہ گئے۔ ادھر حضرت آمنہ کی آنکھیں بھی راہیں تکتی رہ گئیں۔ لوگوں نے بتایا وہ کچھ بیمار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیج دیا کہ صحیح پتہ کر کے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حارث نے جب واپس آ کر یہ خبر دی تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت آمنہ نے اس دکھ اور غم کے موقع پر بڑا درد بھرا مرثیہ لکھا جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا دیکھیں البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 263۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کے سبق سے آپ نے کیا کچھ سیکھا کامنٹ کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔